السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ خوش ہوں، آپ صحت مند ہوں، آپ اپنے امی ابو کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے ہوں، ان کا ادب کر رہے ہوں، آمین۔ آج میرے پیارے بچوں، ہم حدیث پڑھنے سے پہلے وہی دعا مانگیں گے جو ہم ہمیشہ مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا بولنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کا سمجھنا۔ اور وہ دعا کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ اچھا جی، آج جو ہم حدیث سنیں گے وہ ہمارے والدین کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ بڑے مزے کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے بچوں جس وقت بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گی تو آپ نے فوراً سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب ہے اور یہ لحاظ ہے کہ ہم فوراً اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں ان کا نام سنتے ہی، اور یہ ہم پر لازم ہے۔ اوکے بیٹے، چلیں۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب سے اچھے حسن سلوک کا کون حقدار ہے، کہ میں کس کے ساتھ سب سے اچھا بیہیو کروں، سب سے زیادہ اچھا معاملہ کروں، سب سے اچھا بولوں، سب سے اچھا مینرز شو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ تو اس شخص نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ تو اس نے تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری امی کس قدر زیادہ فضیلت والی ہیں۔ ہماری امی بہت زیادہ یعنی ان کی عزت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، کہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ ہم کو اپنی امی کے ساتھ کرنا چاہیے، ابو کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ایسا کیوں کہا کہ آپ اپنی امی کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ پیارے بچوں، اگر آپ اپنی امی سے ابھی کہیں گے نا کہ امی میری بچپن کی تصویر بتائیے کہ میں جب چھوٹا سا بیبی تھا، اچھا پھر آپ اپنی تصویر کو دیکھیے اور دیکھیں کہ آپ تو واش روم تک بھی نہیں جا سکتے تھے، اور آپ کا ڈائپر گندا ہو جاتا تھا اور اس میں سے بہت گندی بو آتی تھی، اور سب لوگ آپ سے چاہے کتنا بھی پیار کرتے ہوں وہ بھاگتے تھے، وہ کہتے تھے او ہو تو بڑی گندی بو آ رہی ہے اس بچے سے، جلدی سے اس کو صاف کریں، جلدی سے اس کو صاف کریں۔ تو کون آپ کی طرف مسکراتے ہوئے آتا تھا، آپ کا ماتھا چومتا تھا اتنی بو آنے کے باوجود، اور آپ سے پیار کر کے اور آپ کو صاف کرتا تھا؟ پیارے بچوں، وہ آپ کی امی تھیں۔ اور جب آپ الٹی بھی کر دیتے تھے اور اتنی گندی بو آتی تھی اس کے، سب کہتے تھے نہیں نہیں ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا بچے کو، اس سے بو آ رہی ہے، تو آپ کی امی آپ کو صاف کرتی تھی۔ اور پھر جب آپ کو بھوک لگتی تھی اور آپ زور زور سے روتے تھے، لیکن آپ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے تھے اور کسی کو تو آپ کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی، اور آپ روتے جاتے تھے، اور کون آپ کی بات سمجھتا تھا؟ کس کو سمجھ آتی تھی کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کی امی۔ اب میرے پیارے بچوں، یہ بات سمجھنے کی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام 3 دفعہ کیوں لیا؟ کیونکہ بہت زیادہ دن کا حصہ ہم اپنی امی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ہماری امی ہماری بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں۔ ابو تو ارن کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنی جاب کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کی بھی عزت بہت زیادہ کرنی چاہیے، لیکن چونکہ امی بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں اور سارا دن صبح سے لے کے رات جب ہم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تب تک ہماری امی کے کام نہیں ختم ہوتے، تو اس لیے ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے آپ کی امی آپ کی بہت کیئر کر رہی ہیں، پھر آپ پیدا ہوئے تب آپ کی کیئر کی۔ اب دیکھیں ہمارے کپڑے کون استری کرتا ہے، ہمارے جوتے کون صاف کر کے رکھتا ہے، ہمارے کپڑوں کی کون فکر کرتا ہے کہ اور خریدنے ہیں، پچھلے والے پھٹ گئے ہیں، کون ہے جو ہمارے کھانا پکاتا ہے گرم گرم، کون ہے جو برتن دھوتا ہے، کون ہے جو کپڑے دھوتا ہے، کون ہے جو رات تک جب ہم بستر تک نہیں پہنچتے تب تک ہمارے سارے کاموں کی فکر کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ہوم ورک، ہمارا قرآن، ہماری نماز، سب کے سب فکریں ہماری امی کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے امی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے پیارے بچوں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بھی نہیں بولنا ہوتا، اور یہ کہ چاہے آپ کتنے بھی چھوٹے ہوں لیکن آپ اپنی امی کی مدد کر سکتے ہیں،
اور سب سے پیاری مدد پتہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو منہ کے اوپر پیار دے کر، ان کے ماتھے پہ پیار دے کر، ان کا سر دبا کر، ان کا کندھے مساج کر کے، ان کے پاؤں پہ کریم لگا کر، اور ان کو روز یہ بتانا، امی آئی لو یو، آپ ہمارے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہیں امی، اور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات ہو اگر آپ اپنے امی ابو کے لیے کارڈ بنائیں اور اس میں لکھیں کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ امی ابو کتنے تھک جاتے ہیں، یہ امی ابو کو بتائیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کتنے تھک جاتے ہیں اور پھر بھی آپ ہماری خدمت کرتے ہیں، تو امی ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ روز کے روز اپنے ماں باپ کو بتانا اور اپریشیٹ کرنا آپ کو بہت فائدہ دے گا بچوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان بچوں سے خوش ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں۔ تو آج کے دن کے بعد کبھی بھی ہم نے اپنے امی ابو کے سامنے اونچا نہیں بولنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بلکہ ان سے ہمبل ہو کے، عاجز ہو کے بات کرنی ہے۔ جب وہ آواز دیں تو فوراً کہنا ہے جی امی جان میں آ رہا ہوں یا میں آ رہی ہوں، اور جب وہ تھک رہی ہوں تو آپ کہیں کہ امی میں آپ کی ہیلپ کرا دیتا ہوں یا کرا دیتی ہوں، برتن اٹھا دیجئے، تھوڑے سے کمرے کو صاف کر دیجئے، امی کو پانی کا گلاس لا دیجئے، امی کے سر کا مساج کر دیجئے، امی کے پاؤں دبا دیجئے، اور ابو کے ساتھ بھی ایسا ہی کیجئے۔ ٹھیک بچوں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ آج ہم نے بہت اچھی بات سیکھی ہو، اور یہ کہ قرآن پاک میں ایک دعا بھی بہت اچھی ہے جو ماں باپ کے لیے ہے، اور وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے میرے امی ابو نے میں جب چھوٹا تھا تو میرے پہ بہت رحم کیا، ایسے آپ بھی ان پر رحم فرمائیے۔ تو بچوں یہ دعا سیکھ لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پیارے بچوں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔